حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ سپاہی آ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے مرید اپنے خلیفہ حضرت حبیب اجمی کی خانقاہ میں جا کے روح پوش ہو گئے، یعنی عام لفظوں میں چھپ گئے۔ اب سپاہی آپ کے گھر سے شہر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتا دیا کہ وہ تو حبیب اجمی کی خانقاہ کی طرف جا رہے تھے۔ سپاہی پہنچ گئے، حضرت حبیب اجمی جو کہ حسن بصری کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور حضور داتا صاحب کے مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کے پاس جب سپاہی پہنچے حجاج بن یوسف کے تو انہوں نے پوچھا، حبیب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیری خانقاہ میں حسن بصری آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ فرمایا یہی ہوں گے اور یہی ہیں۔ انہوں نے کہا سچ سچ بتا، تیری بات سے لگ رہا ہے کہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ یہی ہیں۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، خانقاہ کی تلاشی لینی شروع کی، لیکن تھک ہار کے پھر آپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، ہمیں نہیں ملے۔ آپ نے پھر اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میرے مرشد حضرت خواجہ حسن بصری میری خانقاہ میں ہیں۔ دوسری مرتبہ بھی تلاش کیا۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ انہوں نے خانقاہ کی تلاشی لی، تینوں مرتبہ تلاشی لینے کے بعد ناکام ہو کے چلے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نکل کے حبیب اجمی کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا حبیب تو نے اتنے واضح الفاظ سے میرا کیوں بتایا؟ بات گول مول بھی کر سکتا تھا، انہیں گھما پھرا کے بھی جواب دے سکتا تھا، تو نے اتنے واضح الفاظ میں کیوں میرا ذکر کیا؟ وہ تو تیری برکت سے میں بچ ہی گیا، انہیں نظر نہیں آیا، لیکن تو نے اتنے واضح الفاظ کے ساتھ میرا ذکر کیوں کیا، کیوں بتایا؟ تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے حضور میں نے آپ سے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو حضور میری برکت نہیں تھی، یہ سچ بولنے کی برکت تھی کہ آپ بچ گئے۔ اگر میں جھوٹ بولتا آپ بھی رسوا ہوتے، میں بھی رسوا ہوتا۔ اللہ نے ہم دونوں کو رسوائی اور ہلاکت سے بچایا ہے صرف رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے۔ اللہ یہ صوفی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہاں ہاں ساڈا کمال ہے، ہاں ہاں ساڈے وڈیاں دی کرامت ہے، اسی انج کر دئیے اسی انج کر دئیے، نہ آپ نے یہ بتا دیا کہ حضور یہ حضور کی حدیث پر عمل کرنے کی برکت ہے۔